پاکستان کی سیاست میں ایسے رہنما بہت کم ہیں جو برسوں تک ہر دورہ حکومت، ہر اسٹیبلشمنٹ اور ہر سیاسی اتحاد کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہے ہوں، بٹ انہی شخصیات میں ایک نام مولانا فضل الرحمان کا ہے۔ لیکن حالیہ دنوں میں ان کے ایک بیان نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لیٹس ڈیکو دس۔ میں ہوں ماریا جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، چند روز قبل پنجاب کے ضلع قصور میں ایک جماعتی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کے پی کی اور بلوچستان میں دہشت گردی اور امن و امان کی صورتحال پر گفتگو کی، اور اسی تناظر میں انہوں نے کہا کہ بار بار فوجیوں کی شہادتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ فوجی ملک کی حفاظت اور دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کے لیے تنخواہ بھی لیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہمارے جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں۔ او بابا، تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے، تنخواہ اسی کے لے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے۔ تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ اور اس بیان کے سامنے آنے کے بعد شدید قسم کا سیاسی رد عمل دیکھنے میں آیا۔ حکومتی رہنماؤں، سابق فوجی افسران اور مختلف سیاسی جماعتوں نے اس بیان کو شہداء کی قربانیوں کی توہین بھی قرار دیا، جبکہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کا موقف تھا کہ مولانا کے اس بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے، اور یہ معاملہ چند ہی گھنٹوں میں ملکی سیاست کا ایک بہت بڑا ٹاپک بن گیا۔ مولانا فضل الرحمان کے حالیہ بیان کے بعد پھر سوشل میڈیا پر ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک بہت پرانا کلپ دوبارہ گردش کرتے دیکھا، اور اس خطاب میں ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ آج ہم اسفند یارولی کی کہانی پر بات کریں گے، جن کے دادا نے پاکستان میں دفن ہونے کی اجازت نہیں دی۔ ان کے والد ولی خان کا یہ نظریہ تھا کہ پاکستان انگریزوں کی سازش کا نتیجہ تھا، اور انہی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان تھے، جن کے مرحوم والد نے کہا تھا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک نہیں تھے۔ یہ بیان ڈاکٹر اسرار احمد کا ذاتی تجزیہ ہو سکتا ہے، ان کا سیاسی نقطہ نظر ہو سکتا ہے، جسے آج بھی مختلف حلقوں میں بطور حوالہ پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر ہم اس کو مزید اگر انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ اسفند ولی خان عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ ان کے دادا خان عبدالغفار خان، جنہیں باچا خان بھی کہا جاتا ہے، برصغیر کے معروف سیاسی رہنما بھی تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ تقسیم ہند سے قبل باچا خان اور ان کی جماعت خدائی خدمتگار تحریک آل انڈیا کانگریس کے ساتھ کھڑی تھی اور مسلم لیگ کے مطالبہ پاکستان کی مخالفت کرتی تھی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ باچا خان کی وصیت کے مطابق ان کی تدفین افغانستان کے شہر جلال آباد میں ہوئی، پاکستان میں نہیں۔ البتہ یہ کہنا کہ انہیں پاکستان میں دفنانے کی اجازت نہیں تھی یا پھر انہوں نے پاکستان کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کیا تھا، یہ ایک سیاسی تعبیر ہے جس پر مختلف سیاسی حلقوں کی مختلف رائے موجود ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنے خطاب میں مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود سے بھی ایک مشہور جملہ منسوب کیا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک نہیں تھے، اور یہ جملہ بھی کئی دہائیوں سے پاکستانی سیاست میں زیر بحث رہا ہے۔ تاریخی طور پر یہ درست ہے کہ تقسیم ہند سے قبل جمعیت علماء ہند کے اس دھڑے جس سے مفتی محمود وابستہ تھے، انہوں نے قوم پاکستان کی مخالفت کی تھی، تاہم اس مخصوص جملے کے اصل الفاظ، موقع اور مکمل سیاق پر ایکسپرٹس کے درمیان مختلف رائے موجود ہے، اس لیے اسے غیر متنازع تاریخی حقیقت کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس سارے سچویشن میں یہ سوال بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آخر مولانا فضل الرحمان ہیں کون، اور ان کی سیاست کا سفر کہاں سے شروع ہوا۔ وہ ایک طرف افغان طالبان کے ساتھ تعلقات رکھنے والے مذہبی رہنما بھی سمجھے جاتے ہیں، اور دوسری طرف کئی فوجی حکومتوں اور سول حکومتوں، انہیں کہ دونوں کے ساتھ بھی مل کر کام کر چکے ہیں۔ پھر آج کی تاریخ میں وہ پاکستان کی عسکری قیادت پر اس قدر سخت تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ لیٹس انڈرسٹینڈ دس، بیکاز مولانا فضل الرحمان 19 جون 1953 کو ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے والد مفتی محمود پاکستان کے معروف دیوبندی عالم، سیاستدان اور جمعیت علماء اسلام کے بانی رہنما میں شمار ہوتے تھے۔ وہ 1972 سے 1973 تک اس وقت کے صوبہ سرحد جو آج خیبر پختونخوا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے وزیر اعلیٰ بھی رہے۔ مفتی محمود کی وفات کے بعد صرف 27 برس کی عمر میں
مولانا فضل الرحمان نے جماعت کی قیادت سنبھالی اور پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ 1980 کی دہائی میں جمعیت علماء اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک گروپ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں JUI فے کہلایا، جبکہ دوسرا گروپ مولانا سمیع الحق کے ساتھ چلا گیا، اور اسی دور میں مولانا فضل الرحمان پاکستان کی قومی سیاست کے مستقل کردار بھی بن گئے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے فوج سے اختلاف کب شروع کیا؟ یہ تاثر عام ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی فوج سے کشیدگی حالیہ برسوں میں شروع ہوئی ہے، لیکن حقیقت اس سے کئی زیادہ مختلف ہے۔ 1980 کی دہائی میں جب جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت قائم تھی تو مولانا فضل الرحمان نے موومنٹ فار دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی میں شمولیت اختیار کی، جو فوجی آمریت کے خلاف سب سے بڑی سیاسی تحریک تھی۔ اس دوران انہیں گرفتار بھی کیا گیا۔ بعد میں انہوں نے مختلف ادوار میں فوجی پالیسیوں پر تنقید بھی کی، اگرچہ کئی موقعوں پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاسی مفاہمت بھی کرتے رہے۔ تو حالیہ دنوں میں مولانا فضل الرحمان نے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اگر فوج پر تنقید کی تو ان کے اس بیان کو پاکستان میں عسکری اداروں پر ایک غیر معمولی اور براہ راست سیاسی تنقید قرار دیا گیا۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب ملک میں سول ملٹری تعلقات، دہشت گردی، بلوچستان کی صورتحال، خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی چیلنجز اور سیاسی کشیدگی پہلے ہی موضوع بحث تھے۔ تو اس سارے سچویشن میں طالبان سے تعلق زیر بحث کیوں رہا، اور کیسے طالبان کے ساتھ یہ جو کنیکٹ ظاہر کیا جا رہا ہے اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا نام اکثر افغان طالبان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی لیا جاتا ہے۔ 1990 کی دہائی سے JUI فے نے طالبان کی سیاسی اور نظریاتی حمایت کی۔ افغان طالبان کی کئی شخصیات پاکستان کے انہی مدارس سے وابستہ رہی ہیں جنہیں JUI کے حلقوں سے قریب سمجھا جاتا ہے۔ 2001 میں امریکہ کی افغانستان پر کارروائی کے دوران مولانا فضل الرحمان نے اس کی مخالفت کی اور ملک بھر میں امریکہ مخالف احتجاجی مظاہروں کی قیادت کی۔ 2021 میں طالبان کی دوبارہ حکومت آنے کے بعد بھی انہوں نے عالمی برادری سے افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ وہ کئی مرتبہ طالبان کی قیادت باشمول سپریم لیڈر ہیبت اللہ سے ملاقات بھی کر چکے ہیں۔ تاہم دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ شریعت کے نفاذ کے لیے مسلح جدوجہد درست راستہ نہیں ہے۔ گزشتہ سال جب پاکستان نے سرحد پار دہشت گرد گروہوں کے خلاف افغانستان میں کارروائیاں کیں تو مولانا فضل الرحمان نے اس حکمت عملی پر بھی اعتراض کیا، اور انہوں نے زور دیا کہ پاکستان اور افغانستان کو فوجی کارروائیوں کے بجائے سفارتی مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے ہے۔ اگر پوری سیاسی تاریخ دیکھی جائے تو مولانا فضل الرحمان کا تعلق مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رہا ہے۔ وہ بے نظیر بھٹو کی حکومت میں بھی ان کے اتحادی رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ پرویز مشرف کے دور میں اپوزیشن بھی کی ہے اور MMA حکومت کا حصہ بھی رہے، بعد میں PDM اتحاد کی قیادت بھی کی، اور آج ایک مرتبہ پھر وہ عسکری کردار پر کھل کر سوال اٹھا رہے ہیں۔ یعنی ان کی سیاست مکمل طور پر ایک ہی موقف پر نہیں رہی ہے، بلکہ وقت کے ساتھ مختلف سیاسی حکمت عملیوں کے مطابق تبدیل ہوتی رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان پاکستان کے ان چند سیاست دانوں میں شامل ہیں جنہوں نے 4 دہائیوں سے زائد عرصے تک ملکی سیاست میں اپنا اثر برقرار رکھا ہے۔ ان کے حامی انہیں جمہوری اصولوں کی بات قرار دیتے ہیں، جبکہ ناقدین کے مطابق اسے ایسے بیانات قومی سلامتی اور فوج کے مورال پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں، خصوصاً ایسے وقت میں جب ملک دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہے۔ فیصلہ بہرحال اس ساری سچویشن میں عوام اور تاریخ نے کرنا ہے کہ یہ بیان پاکستان کی سیاست کو کس سمت میں لے جا سکتا ہے۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔